اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نحل کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ حق سے عدم توجہی اور مخالفت کرنے والوں کا انجام یہ ہے کہ انہیں یوم القیامت کو نہ صرف اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اٹھانا پڑے گا، بلکہ جن لوگوں کو وہ بغیر کسی علم کے بھٹکاتے رہے ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھانا ہوگا، اور یہ طرز عمل کسی بھی لحاظ سے اچھی نہیں ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق مکر کیا جو ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو اکھاڑ دی اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت بنیادوں سے، فخر علیہم السقف من فوقہم، پس گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آیا ان پر عذاب وہاں سے جس کا انہیں شعور نہ تھا۔ بنیانہم، بنی سے بنا، ان کا ڈھانچہ، ساخت، their structure، القواعد، قاعد سے بنا، بنیادیں، فاؤنڈیشنز، السقف، سقف سے بنا، چھت، روف۔ حق کو نیچا دکھانے میں جس طرح آج یہ لوگ کمر بستہ ہیں اور مکر و فریب کی نت نئی چالیں چلتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح آج سے پہلے والے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا۔ تو دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ نظام خداوندی نے ان کے مکر و فریب کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور جن چیزوں پر تکیہ کیا ہوا تھا وہ انہی پر آ پڑی۔ ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس مثال سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ سب قوموں کے لیے سزا اور جزا کا ایک ہی قانون ہے جو ازل سے جاری ہے۔ اس کے مطابق جو آج حق کی مخالفت میں مکاریاں اور چال بازیاں کر رہا ہے، اس کا انجام بھی انہی لوگوں کی طرح ہوگا جو اس سے پہلے وہ عمل کرتے تھے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، ترجمہ: تو کیا ایمان میں ہیں جو مکاریاں کر رہے ہیں بری، اس سے کہ دھسا دے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب جہاں سے نہ ہوا انہیں شعور۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، پھر انہیں یوم القیامت کو رسوا کر دیتا ہے اور فرماتا ہے، کہاں ہیں میرے شریک جن میں تم شقاوت کرتے رہے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، کہتے ہیں جنہیں علم دیا گیا، بے شک آج کافروں پر رسوائی اور برائی ہے۔ تشاقون، شقق سے بنا، مخالفت میں جھگڑا کرنا، اپوس۔ حق کی تکذیب کرنے والوں کا انجام اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور یوم القیامت کو بھی، جس روز ایسے لوگ اپنے رب کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش کیے جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اب بتاؤ میرے وہ شریک کدھر ہیں جن کی خاطر تم پیغام حق سے دور رہتے تھے اور اس کے پہچاننے والوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اس موقع پر وہ لوگ جنہیں علم حقیقی ملا وہ رسوا نہیں ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ آج کے دن رسوائی اور بدحالی کافروں ہی کے لیے ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، پڑا رہتا ہے اس میں
یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو وفات دیتے ہیں ملائکہ کہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو ڈال دیتے ہیں سفر، ہم تو برے عمل نہ کرتے تھے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو عمل تم کرتے رہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، رہو پڑے اسی میں۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِینَ، سو کتنا سنگین ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ ظالمی ظلم سے بنا، ظلم کرتے ہوئے، رونگنگ۔ جن لوگوں کو ملائکہ اس حالت میں وفات دیتے ہیں جب وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس نافرمانی کے موقع پر ساری سرکشی بھول کر اطاعت ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام کر ہی نہیں رہے تھے۔ ان سے کہا جاتا ہے کیسے نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب اپنے ان اعمال کے لحاظ سے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب تمہیں اس میں ایک غیر معین لمبی مدت تک رہنا ہے تاکہ تم اپنے کیے کی قرار واقع سزا بھگتو۔ حقیقت یہ ہے کہ حق کے مقابل تکبر کرنے والوں کا انجام انتہائی سنگین ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 60 میں تکبر کرنے والوں کے انجام کے بارے میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور یوم القیامت کو تم دیکھو گے جو کذب کر رہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کے چہرے کالے سیاہ ہیں۔ کیا جہنم میں متکبرین کے لیے ایک ٹھکانہ نہیں؟ وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّکُمْ قَالُوا خَیْرًا، اور کہا جاتا ہے اہل تقوی سے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ وہ کہتے ہیں خیر۔ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَۃٌ، ان کے لیے جو اس دنیا میں احسان کرتے ہیں حسن کارانہ ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور دار آخرت بہت ہی بھلا ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِین، اور کیا ہی خوب گھر متقین کے لیے۔ تکبر سے حق کی مخالفت کرنے والوں کے برعکس جب اہل تقوی سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کریم نے کیا نازل فرمایا ہے، ان کا جواب ہوتا ہے خیر، یعنی بھلائی۔ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں احسان کی روش اختیار کی، اس دنیا میں بھی بہترین انجام ہے اور دار آخرت میں بھی سراپا بہتری ہے۔ اے قاری قرآن، اب خود دیکھ لو اور سمجھ لو کہ متقین کا انجام کس قدر اچھا ہے۔ سورۃ النباہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے۔ جنت عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاءون، سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوتے ہیں، جاری ہیں ان کے نیچے نہریں ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسی جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ متقین کو۔ عدنی، عدن سے بنا، ایسی جگہ جہاں خزاں کا گزر نہ ہو، ایور گرین۔ اس آیت مبارکہ میں متقین کے دار آخرت کی کچھ تفصیل ہے۔ ان کا ٹھکانہ سدا بہار باغات جن میں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے اور ان کے لیے اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، متقین باغوں اور چشموں میں ہیں، اور سورہ طور کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، بے شک متقین باغوں اور نعمتوں میں ہیں۔
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، طیبین جن کو ملائکہ وفات دیتے ہیں کہتے ہوئے سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں بدولت ان اعمال کے جو تم کرتے رہے۔ طیبینہ طیب سے بنا، طیب نفیس رہنے والے، دوست پیور اینڈ بینیفیشل۔ جن لوگوں کو ملائکہ اس حالت میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاکیزہ یعنی اچھے اور مفید کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے پہلے آیت نمبر 28 میں ظالموں کی وفات اور انجام کار کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں پاکیزگی اختیار کرنے والوں کی وفات اور انجام کار کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے جب زندگی کی دونوں طرزیں ہی مختلف تھیں تو انجام بھی مختلف ہی ہوں گے۔ ایسی بات کو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کہہ دیں نہیں یکساں خبیث اور طیب، اگرچہ تمہیں بھائی کثرت خبیث کی، بس تقویٰ کرو اللہ تعالیٰ سے اے اولو الالباب تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کاہے کہ وہ منتظر ہیں مگر یہ کہ ان پر ملائکہ آئیں یا تمہارے رب کا امر آ پہنچے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس آ پڑیں ان پر برائیاں جو اعمال وہ کرتے رہے، اور گھیر لیا انہیں اسی نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ حاقہ ہیک سے بنا، ہر طرح سے گھیر لیا، انفولڈڈ۔ جب دونوں طرزوں کا انجام بالکل واضح ہے تو کافر اس چیز کے منتظر ہیں کہ ان کے سروں پر ملائکہ آ کھڑے ہوں یا ان کے بارے میں رب کریم کا کوئی امر آ پہنچے۔ ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی تھی اور اپنے اعمال کی پاداش میں پکڑے گئے۔ ان میں سے کسی پر بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یہی حقیقت ہے اور یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر معمولی سے معمولی ظلم بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو لوگوں کے اکثر گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، جس روز ہم بلائیں سب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، تو جس کو دی گئی اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، سو وہ پڑھیں گے اپنی کتاب اور نہیں ظلم کیا جاتا ان سے دھاگے برابر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ جس طرح آج تکبر کے خوگر حق کو نیچا دکھانے میں کمر بستہ ہیں، بالکل اسی طرح پچھلے لوگوں نے بھی خوب چال بازیاں کی تھی۔ نظام خداوندی نے ان کے مکر و فریب کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور جن چیزوں پر تکیہ کیا ہوا تھا وہ انہی پر آ پڑی۔ یوم القیامت کو ایسے لوگوں کے لیے رسوائی اور خواری ہے۔ جب فرشتے ایسے لوگوں کو وفات دینے پہنچتے ہیں تو وہ فرما برداری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ انہیں انجام کار کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر نازل فرمایا ہے اور وہ اپنی زندگیاں احسن انداز میں گزارتے ہیں۔ ان کی وفات کے وقت فرشتے انہیں سلامتی کی خوشخبری دیتے ہیں
اور انہیں سدا بہار جنتوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ خیر اور شر کی دونوں طرزیں اور ان کا انجام بالکل واضح ہے۔ انتخاب ہر کسی کو خود کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔